أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي التهامي الصادق الأمين الذي ختم به النبيين وأرسله رحمة للعالمين، البشير المسدد والنذير المؤيد والسيد الممجد أبي القاسم محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم أجمعين من الأولين والآخرين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. زمانہ گزر گیا آپ کے سامنے، اس زمانہ ازامی اسی آیت کو سرنامہ کلام قرار دیتے ہوئے، کیونکہ مفہومیت میرے ذہن میں ایک بات رہتی ہے، یہ آیات اس پورے تسلسل سے مرتبط ہیں کہ جو تعمیر خانہ کعبہ اور نئی تعمیر خانہ کعبہ کی حضرت ابراہیم اور اسماعیل کے ذریعے ہوئی، اور اس سے مرتبط جو احکام، جو باتیں آئیں، اسی موقع سے متعلق وسط میں یہ آیات بھی ہیں۔ اس سے پہلے بھی جہاں سے بات شروع ہوئی ہے وہ تو وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ خانہ کعبہ کے بارے میں، اور پہلے اگر ہم چلے جائیں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، جب حضرت ابراہیم کو آزمائش میں ڈالا گیا چند کلمات کے ساتھ، اسے بتاؤ، اور جب بیان کر چکے تو آواز آئی انی جاعلک للناس اماما، اس امتحان میں آپ پورے اترے، لہذا اب آپ کو لوگوں کے لیے امام قرار دیا جاتا ہے۔ بڑا آسان ہے یہ لفظ آج کی دنیا میں، آج جس کو دیکھیے وہ قرآن کی اس لفظ سے فائدہ اٹھا لیتا ہے، جبکہ قرآن کریم نے بڑی آزمائش کے بعد حضرت ابراہیم کو خطاب کیا، انی جاعلک للناس اماما، ایک صلوات محمد والے۔ اور کل آپ کے سامنے کعبے کے، پرسوں بھی میں نے ایک موقع پر گفتگو کو چھوڑا تھا، کل بھی اس جگہ سے آگے ہم نہیں بڑھ پائے ہیں، اور آج ابتدائی میں اس بات کو کہہ لوں۔ دیکھیے، میں تاریخی اعتبار سے تو بہت سی باتیں آپ کے سامنے پیش کروں، کل بھی جو میں نے آپ کے سامنے بات کہی ہے، میں زیادہ نہیں کہہ سکتا اس پر، اتنا ضرور کہ جتنے مفکرین اور محققین اسلام نے اپنے اپنے طور پر اس بات کو پیش کیا ہو، میں ایک بہت چھوٹا سا طالب علم ان کے سامنے ہوں، لیکن کل جو میں نے بات اپنی عرض کی ہے وہ تمام عالم اسلام کے لیے لائق غور و فکر ہے۔ میں نے اپنے طور پر اسے عرض کیا ہے، اور نہ کسی نے اس کو لکھا ہے اور نہ میں نے کہیں سے اس کو، لیکن میری نظر نے جو اس کو دیکھا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، خانہ کعبہ عالم اسلام کے لیے انتہائی محترم، مقدس ترین، کہ جس پر عالم اسلام کو ناز، فخر، خوشی، احترام، اپنی زندگی نثار کرنے کی تمنائیں، کیا ہے خانہ کعبہ، کیا ہے مدینہ منورہ، بچپن سے ہم نے اور آپ نے
کتنے موقعوں پر طیبہ کی گلیاں، کاش ہم مدینے پہنچ جائیں، ہے نا؟ شعراء، اشعار، ادیب، بڑے لکھنے والے، بس یہی تمنا کہ ہم مدینہ منورہ، مکہ معظمہ، تمنا ان کی ہے، سب کی ہے، تمام عالم اسلام کی۔ اور ہم یہ مجمع ان تاریخوں میں جہاں جہاں ہے، اس کے علاوہ بھی ہم مدینے اور مکے کو جب تاریخ بیان کریں تو دوستو اور عزیزو یاد رکھنا، مکمل ہی نہیں ہو سکتی مکے اور مدینے کی تاریخ، اور جتنی آرزویں تمنائیں لوگ پیش کریں، میں یہ جاننا چاہتا ہوں، بے شک قرآن کریم ہم سب کے لیے بے حد محترم، لیکن یہ بتلائیے کہیں سے بھی ایک جلد اٹھا لائیے، تھوڑا توجہ کیجیے گا، کہیں سے بھی ایک جلد جو جس میں کتاب ہوتی ہے اٹھا لائیے، اس مجمع میں کسی کو بھی دے دیجئے، اٹھائے گا، دیکھے گا، بھئی اس کو وہاں رکھ دیجئے، کیوں دے رہے ہیں آپ، کیا بات ہے، جہاں حضرات ہیں، ایک کتاب کی جلد جس پر کچھ نہیں لکھا ہے، لا کر آپ کو دے دی گئی، آپ نے کیا کیا، دیکھا بچہ لا کے دے رہا ہے، کوئی لا کے دے رہا ہے، اس کو ایک طرف رکھ دیا آپ نے۔ اب یہ بتلائیے کہ آپ کو یہ معلوم ہوا کہ یہ جلد کسی عام کتاب کی نہیں ہے، قرآن مجید کی ہے، کیا کریں گے آپ؟ اس پر کچھ نہیں لکھا ہے، باپ نے دیکھا وہ قرآن رکھا تھا، ایک بچے نے اوپر سے وہ جلد نکالی لا کر آپ کو دے دی، اس پر کچھ نہیں لکھا ہے، نہ قرآن مجید، نہ کوئی آیت، نہ کوئی چیز، کیا کریں گے آپ؟ چومیں گے، احترام کریں گے، چوم کر واپس چاہیں گے اس کو محترم جگہ رکھ دیا جائے، کہیں غلط جگہ بنا جائے۔ قرآن مجید سے مس ہو جانے والی سادی جلد، آگے کچھ کہوں گا، پہلے ایک صلوات محمد والے۔ قرآن مجید سے مس ہو جانے والی جلد اور عام کتابوں سے منسلک رہنے والی جلد، دونوں میں فرق کیوں ہے؟ دونوں میں فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ جانتے ہیں یہ قرآن کی جلد اس کتاب سے منسلک رہی ہے کہ جس کے اندر کچھ ہے۔ اب جو آپ جلد چوم رہے ہیں، جلد کو نہیں، بلکہ اس مفہوم اور معنویت کو جہاں وہ قرآن میں موجود ہے۔ نہیں توجہ کیا آپ نے؟ خالی سادی جلد تو کسی کتاب کی بھی تھی، محترم نہ تھی، لیکن قرآن کی مس کی ہوئی منسلک جلد بھی اس لیے محترم ہو گئی کہ یہ اس کتاب سے منسلک ہے کہ جس کتاب کے اندر کچھ ہے۔ اب اور واضح کروں، آپ جلد کو نہیں چوم رہے ہیں، اس روح سے اپنا انتساب کر رہے ہیں جو ان الفاظ میں موجود ہے جو قرآن کے اندر ہے۔ صلوات محمد والے، اس روح معانی سے جو جلد کے اندر والے کلام میں ہے۔ دوستو میرا بھی سوال ہے، آپ مدینے کی گلیوں سے محبت رکھتے ہیں؟ آپ مدینے کی گلیوں سے محبت رکھتے ہیں؟ مکے کی گلیوں سے محبت رکھتے ہیں؟ مدینے کی ان گلیوں سے جہاں سنگریزے پڑے ہوئے ہیں، پتھر پڑے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، یا اس روح سے جو مدینے کے اندر ہر طرف رواں دواں ہو؟ قرآن کا احترام جلد تک لے جاتا ہے، جلد کا احترام قرآن تک لے جاتا ہے، ویسے ہی مدینے اور مکے کے اندر کی باتوں کا احترام ہم کو مدینے اور مکے سے محبت پیدا کرتا ہے۔ خالی پتھروں سے محبت نام نہیں ہے مدینے اور مکے کا، جب تک کہ یہ نہ سمجھیں کہ اس مدینے میں کیا کیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے درس کروں، جب تک یہ نہ سمجھیں کہ اس مکے میں کیا ہے، مدینے میں کیا ہے۔ مدینے میں کیا ہے؟ مدینے میں کل میں نے آپ کے سامنے تاریخ سے ایک
منظر پیش کیا، اور میں نے بات یہاں پر چھوڑی کہ آگے حکم ملا اس لشکر کو مکے جانا وہاں کے بعد، اور وہ لشکر مکے کی طرف چلا۔ کتاب ہے موجود، اگر ذہن میں آ گئی بات کہ یہاں پر مجھے ضرورت ہے حوالہ پیش کرنے کی تو پیش کروں گا آپ کو، ورنہ میری گفتگو جاری رہے گی کہ اگر ہم، مشکل یہی ہے کہ بہرحال ہم ان لوگوں کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں جو مختلف مجالس سے ہوتے ہوئے یہاں پہنچ رہے ہیں، ایک ایک دو دو چار چار کر کے جو آ رہے ہیں، میں تھوڑا تھوڑا میں بھی ان کا 5-7 منٹ تو انتظار کرنا ہی پڑتا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد تو ہمارے پاس مکے میں کیا ہے، مدینہ میں کیا ہے؟ کل مدینہ کی بات تھی نا کہ مدینہ کی کیا بے احترامی کی گئی عالم اسلام کے لیے۔ ایک لمحہ فکریہ ہے یہاں پر، کیونکہ میں نے اسی لیے کل کتاب لے کر ٹائٹل دکھلا کر، نام دکھلا کر، اندر کا صفحہ